السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میرے پاس آپ کے لیے 7 اہم ترین خبریں ہیں۔ پہلی بڑی خبر تو یہ ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی ق لیگ کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی سے بھی فارغ ہونے والے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر ایک اور خبر کہ صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ بھائی صاحب میرے بس کی بات نہیں ہے، اگر کہتے ہیں تو میں استعفیٰ دے دیتا ہوں۔ یہ انہوں نے کیوں کہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر عمران خان کا زمان پارک لاہور سے بنی گالا اسلام آباد منتقل کرنے کا جو فیصلہ ہوا ہے وہ اس کی وجوہات کیا ہیں، کس کے کہنے پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، کیوں کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر شیخ رشید احمد صاحب ہتھکڑی، جن کا زیور اور جیل جن کی سسرال ہے، وہ آصف علی زرداری پر لگائے گئے اپنے الزام سے منحرف ہو گئے ہیں، لیکن اسلام آباد پولیس ان کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک سابق وفاقی وزیر نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی الیکشن نہیں ہونے جا رہے، اکتوبر نومبر میں بھی کوئی الیکشن نہیں ہونے جا رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور پھر توشہ خانہ کیس میں عمران خان پر 7 فروری کو فرد جرم لگنے جا رہی ہے۔ آج کی عدالت کی سماعت کا بھی کچھ حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور پھر پاکستان کا ایک بڑا میڈیا گروپ ایکسپریس میڈیا گروپ، اس کا سودا ہو گیا ہے۔ وہ کون خرید رہا ہے، کون بیچ رہا ہے، معاملات کہاں تک پہنچے ہیں، اس کا جو صحافت ہے اس کو فائدہ ہے یا نقصان ہے، صحافیوں کو فائدہ ہے یا نقصان ہے، اس پہ بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ ایکسپریس میڈیا گروپ میں جو اس کی ابتدائی ٹیم تھی، جو اس کے جب وہ بنا تھا، سب سے پہلے ایکسپریس اخبار کو شروع کیا گیا تھا، تو اس کی اسلام آباد کی جو پہلی ٹیم تھی اس میں بھی اس کا حصہ تھا، اور میں نے ایکسپریس اسلام آباد اور ایکسپریس راولپنڈی دونوں میں سرو کیا ہوا ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کے بارے میں اب کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ شاید وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس کی تصدیق تو خیر ایکسپریس والے خود کریں گے جب وہ معاملات طے پائیں گے، لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں، جو صحافتی ذرائع ہیں، ان کا کہنا ہے کہ معاملات سارے طے پا چکے ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ جناب رہائی طور پہ لیکسن گروپ والوں کا اخبار ہے، سلطان لکھانی اس کے مالک ہیں، اور لیکسن گروپ کا ایک یہ ہم صحافت کی دنیا میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا خوبصورت اور ایک بڑا اچھا اضافہ تھا۔ یہ اس زمانے میں آیا اور جب جنگ گروپ کا عروج تھا اخبارات میں اور نمائے وقت دوسرے نمبر پہ تھا، تو ایکسپریس نہ صرف یہ کہ میدان میں آیا بلکہ اس نے ان دونوں اخبارات کو سرکولیشن میں بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ٹی وی چینل بھی لانچ کیا۔ ایکسپریس گروپ کے اندر 2 بڑی امپورٹنٹ خوبیاں ہیں۔ ایک خوبی تو یہ ہے کہ ان کا جو مینجمنٹ کا سسٹم ہے وہ بڑا اچھا ہے۔ دوسرا، وہ پروفیشنلی صحافیوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو اس کی ایڈیٹوریل پالیسی ہے، وہ بڑی متوازن پالیسی ہے۔ اور جو اس کے مالکان ہیں سلطان لکھانی صاحب، وہ ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ ادارے کے صحافتی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ جو ان کے پاس جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو اخبار کو سنبھال رہے ہیں، جو چینل کو سنبھال رہے ہیں، جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، وہ انہی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور ایسا بہت کم اداروں میں ہوتا ہے۔ اب آج جب یہ خبر سامنے آئی کہ ایکسپریس گروپ جو ہے وہ فروخت کر دیا گیا ہے، اور مبینہ طور پہ یہ گروپ جو ہے وہ سلطان لکھانی صاحب نے بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کو فروخت کیا ہے۔ اب یہ خبر، ویسے تو کوئی ادارہ اگر مالک اپنا بیچنا چاہتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، اور جو خریدار ہے اس کی بھی مرضی ہے، لیکن ملک ریاض صاحب ویسے تو بڑی موٹی اسامی ہیں، بلکہ کافی سے بھی زیادہ موٹی اسامی ہیں، لیکن اخبارات اور چینلز کے حوالے سے جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ جنا اخبار انہوں نے شروع کیا اور اس کے بعد اس سے انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا، اور کئی ماہ جنا اخبار میں لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملا کرتی تھی۔ ملک ریاض صاحب اس کے مالک تھے اس کے باوجود، اور پھر اس کے بعد انہوں نے آپ نیوز لے لیا، اور آپ نیوز لینے کے بعد انہوں نے اس کو بند کر دیا۔ پھر انہوں نے انڈس ٹی وی لیا، انڈس ٹی وی لے کر اس کو بھی بند کر دیا۔ تو ان کا اخبارات اور چینلز لے کر بند کرنے کا ریکارڈ ضرور ہے۔ تو یہ ایک صحافیوں کے لیے ایک بڑی تشویش کی بات ہے کہ ایک اچھا ادارہ، جو ایک پروقار صحافتی ادارہ ہے، وہ ملک ریاض صاحب لے رہے ہیں۔ اللہ کرے ملک ریاض صاحب اس ادارے کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں جیسے وہ پچھلے اداروں کے ساتھ کرتے رہے، لیکن یہ کوئی جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے اس کے مطابق یہ کوئی صحافیوں کے لیے اور وہاں پہ کام کرنے والے لوگوں کے لیے یا اوورآل میڈیا انڈسٹری کے لیے کوئی اتنی اچھی خبر نہیں سمجھی جائے گی مارکیٹ کے اندر، ٹو ویری فرینک بھی۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جناب۔ توشہ خانہ ریفرنس میں جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا، اس پہ انہوں نے سیشن جج اسلام آباد کو لکھا تھا کہ اس کا ٹرائل کیا جائے فوجداری بنیادوں پر۔ اس ٹرائل والا معاملہ جو ہے آج اس کی سماعت تھی، اور جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں اسلام آباد کے ظفر اقبال صاحب،
انہوں نے اس کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو ذاتی طور پر طلب کیا ہے 7 فروری کو، اور ان کو یہ کہا گیا کہ جی وہ ویڈیو لیں گے یا وہ نہیں آئیں گے، لیکن جج صاحب نے کہا کہ نہیں جی ان کو پرسنلی آنا پڑے گا، تبھی ان کے اوپر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ یہاں پر ایک بڑا اہم واقعہ ہوا کہ جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے بڑی وہ شد و مد سے دلائل دے رہے تھے، لیکن دوران سماعت انکشاف ہوا تو کہ ان کا تو وکالت نامہ ہی داخل نہیں ہے، اور نہ ان کا وکالت نامہ داخل ہے عمران خان کا دستخط خود نہ عمران خان صاحب نے خود آ کر ان کو وکیل مقرر کیا تھا۔ تو جب یہ اعتراض اٹھایا گیا تو پھر جو ہے وہ وکیل صاحب تھوڑے سے غصہ کر کے اور الیکشن کمیشن کے وکیل کے ساتھ لڑ پڑے۔ بہرحال وہ سارا غصہ اپنی جگہ پہ، لڑائی اپنی جگہ پہ، لیکن عمران خان صاحب کے اوپر 7 جو ہے وہ فروری کو فرد جرم عائد ہونے جا رہے ہیں، یعنی کہ اب یہ 1 ہفتہ ہے، اس 1 ہفتے کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر توشہ خانہ ریفرنس میں باقاعدہ طور پہ فرد جرم عائد کر دی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، شیخ رشید احمد پہ آتے ہیں۔ شیخ رشید احمد صاحب وہ پتہ ہے نا بڑی وہ مولا جٹ ہیں صحافت کے، اور بڑی بڑکے مڑکے بھی مارا کرتے ہیں، اور جیل میری سسرال ہے اور ہتھکڑی میرا زیور ہے، اور اس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ بس یہ باتیں کرتے ہیں۔ جب بھی وہ جیل میں گئے یا ہتھکڑی ان کو لگی ہو، انہوں نے کوئی دلیری سے نہیں پہنی، خوشی سے نہیں پہنی، وہ پھڑ لیا یارہ نے، پھر جب پکڑے گئے تو پھر پکڑے گئے، تو وہ رہے جیل میں پہلے بھی، اور اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بھی، اور اس کے بعد بطور MNA بھی مختلف الزامات کے تحت انہوں نے جیل کاٹی۔ لیکن اب وہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے نا، بڑی بڑھ کے باتیں کرتے ہیں کہ خان کے کندھے کے ساتھ میں کندھا ملا کر کھڑا ہوں، اور خان آ گیا اور خان چھا گیا، یہ باتیں ساری کرتے تھے۔ اور جو عمران خان صاحب نے الزام عائد کیا آصف علی زرداری پر، جس پر آصف علی زرداری صاحب نے عمران خان صاحب کو 10 ارب روپے ہر جانے کا نوٹس بھیجا ہوا ہے کہ جی معافی مانگے ورنہ پھر آئیں بھگتے ہیں، میں یہاں پہ کیس کروں گا۔ وہ معاملہ تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، لیکن شیخ رشید احمد صاحب نے پریس کانفرنس کر کے نا وہ کہتے ہیں، وہ ایک پٹواری زبان میں ایک محاورہ ہے کہ چورا گولو پن تاولی، یعنی کہ جو پوٹلی ہے اس کو زیادہ جلدی ہے چور کی نسبت جانے کی۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو میڈیا کی ذرا توجہ لے لیں، اور انہوں نے ایک عمران خان صاحب نکل کے باہر میڈیا پہ گفتگو کی اور بڑکے مار دیں کہ آصف زرداری قتل کا جناب پلاننگ کر رہا ہے، جو باتیں عمران خان صاحب نے کی اندر انہوں نے کی ہوں گی، انہوں نے آ کے وہ باہر باتیں ساری دہرا دی۔ اور اس میں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے یہ قتل یہ نہیں کہا کہ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے اس میڈیا ٹاک میں اپنی طرف سے بتا کہ یہ پتہ چلا ہے کہ ایسے سازش ہو رہی ہے، ایسے تنظیم کو پیسے دے دیے آصف زرداری نے، اور ایسے فلانے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو شیخ صاحب نے وہ لے لی میڈیا کی توجہ، لیکن یہ کام پڑ گیا شیخ صاحب کے گلے۔ پھر ایک بندے نے ایک درخواست دے دی تھانہ اپارہ اسلام آباد میں کہ جناب یہ شیخ صاحب نے کس چکر میں کہہ دیا، تو تھانہ اپارہ والوں نے شیخ صاحب کو طلب کر لیا اور کہا کہ جناب آئیں، وہ جو ثبوت اور آپ کے پاس چیزیں ہیں، آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں ایک پاکستان کے سابق صدر کے اوپر کہ وہ ایک پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو قتل کروانے کی نہ صرف سازش کر رہا ہے بلکہ سپاری دے دیا، آپ کا سورس آف انفارمیشن کیا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، آئیں ذرا قانون کی مدد کریں۔ تو شیخ صاحب ادھر سے بدرکی لگا کے انہوں نے کہا جی میں تو نہیں جاتا۔ تو انہوں نے ایک اپنا ایک بیان بذریعہ وکیل جو ہے وہ پولیس کے پاس پیش کیا، اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، چل رہا ہوگا، کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس حوالے سے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، میں نے تو عمران خان کی بات کو کوٹ کیا، حالانکہ ویسے میں نے وہ میڈیا ٹاک سنی تھی، انہوں نے عمران خان کی بات کو کوٹ نہیں کیا، لیکن اس سے بات ختم نہیں ہوئی جناب۔ اسلام آباد پولیس جسے کہتی ہے نا، سب بڑے غصے میں، ان کا نا شیخ صاحب یہ وکیل کے ذریعے بیان بھیج دینا یہ چکر نہیں ہے، آپ آؤ۔ پہلے تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج ہی ان کو رات 8 بجے جو SHO صاحب بڑے تپے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی آج رات 8 بجے تک پیش ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہوں۔ تو شیخ صاحب کو تو ویسے ہی وہاں نکل جاتے ہیں، ادھر بھاگے دوڑے ہوں گے کہ منت ترلا کیا ہوگا۔ تو بہرحال ان کو اب کل شام 4 بجے کا ٹائم دیا گیا کہ آ جاؤ جناب، جو ثبوت ہے نا لے آؤ، اور ورنہ آ کے اپنا بیان ریکارڈ کریں۔ تو شیخ صاحب جو ہیں وہ اب ایک مصیبت میں پڑ گئے ہیں، اور شیخ صاحب کو باقاعدہ طور پہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ یہ بات انہوں نے ایک بیان میں بھی کہی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے گرفتار کر لیں گے۔ اچھا جناب یہ بات ہوگی، اور پھر ایک اور معاملہ، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ جناب کوئی الیکشن نہیں ہو رہے جناب، نہ اکتوبر میں ہو رہے ہیں نہ نومبر میں ہو رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی جناب؟ یہ بات عمران خان صاحب کے ایک انتہائی قریبی ساتھی اور ان کے کابینہ کے جو ہیں وہ سابق جو ان کی کابینہ تھی اس کے رکن نے اپنے ذاتی دوستوں میں بیٹھ کے یہ بات کی ہے۔ اور وہ ذاتی دوست کون تھے؟ وہ ذاتی دوست صحافی تھے ان کے، اور وہ وزیر کون تھا؟ وہ وزیر تھا یہی جناب اپنے شیخ رشید احمد صاحب، وہ سیل شدہ لال ویلی والے۔ ہم نے آپ سے پہلے بتا دیا تھا آپ کو کہ لال ویلی کی دلہن بیوہ ہونے والی ہے، تو وہ پھر ہوگی۔ تو شیخ صاحب کے لیے آج کل دن بڑے برے چل رہے ہیں جی۔
ایک طرف تو وہ لال ویلی سے آپ دو بیٹھے ہیں فی الحال تک تو آپ دوئے ہوئے ہیں، اب آگے عدالتیں فیصلہ کریں گی، اور پھر وہ جو بڑکیں مار دی وہ بڑکیں ان کو پہلی دفعہ گلے پڑ گئی ہیں۔ اور تیسری بات ہے کہ اب وہ جو پنڈی کے یار دوست صحافیوں کے بیچ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یار عمران خان جڑا نہیں ہے ٹھیک بندہ نہیں ہے، سانو سارے مرواتا ہے اس نے، یعنی کہ عمران خان کوئی ٹھیک آدمی نہیں ہے، ہم سب کو اس نے مروا دیا ہے۔ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو یہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ یہ وہی شیخ رشید احمد صاحب جو کہتے تھے قربانی کے بعد قربانی ہونے والی ہے، میں جناب دسمبر میں الیکشن دیکھ رہا ہوں، میں پچھلے سال ہی وہ کہہ رہے تھے کہ میں الیکشن دیکھ رہا ہوں جناب جون میں الیکشن دیکھ رہا ہوں، تاریخیں تو دینے کے بڑے شوقین ہیں، قربانی سے پہلے قربانی ہوگی اور یہ دن 10 بڑے اہم ہیں، اور جو ہے وہ 2 ہفتے کے اندر الیکشن ہو جائے گا، اس قسم کی بڑکیں وہ مارتے ہیں، لیکن اپنے ذاتی دوستوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں بھائی جان کوئی الیکشن نہیں ہو رہے۔ یہ تو پوزیشن ہے شیخ صاحب کی۔ شیخ صاحب نے سارا جو ہے نا وہ کہتے ہیں وہ جو بڑکیں سڑکوں والا جو برتن تھا نا وہ انہوں نے الٹا کر دیا، انہوں نے کہا جی کوئی الیکشن نہیں ہو رہے، ہمیں گلاں بڑی ہوئی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ الیکشن ہو گیا، یہ حکومت جو ہے شاید وہ آئین کے اندر جو گنجائش ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے سال آگے بڑھا دے اسمبلی کی مدت۔ یہ میری خبر نہیں ہے، یہ شیخ صاحب کا کہنا اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کے کہ الیکشن کوئی ٹائم پر نہیں ہو رہے۔ اچھا اب آگے بڑھتے ہیں جناب، جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں وہ بیچارے ان کے آج ساتھ بڑی ٹریجڈی ہو گئی۔ ٹریجڈی اس طرح سے ہو گئی کہ پہلے آپ کو یاد ہوگا خبریں چل رہی تھی کہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب کاف لیگ میں شامل پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں، اور آج شام کو جناب وہ پریس کانفرنس کریں گے، وہ خیر نہ ہوئی، یہ کوئی ہفتہ کھنڈ پہلے کی بات ہے، اور وہ پھر نہ ہوئی کسی وجہ سے وہ رک گئے۔ اس کے بعد پھر جناب پتہ یہ چلا کہ وہ پرچے بہت سارے ہو گئے، وہ چودھری پرویز الہی کی جو مبینہ شراب ہے وہ پکڑی گئی، ان کا ایک ملازم پکڑا گیا، ان کا چودھری صاحب کی شراب ہے وہ پکڑا گیا، وہ پرچہ ہو گیا۔ پھر وہ جو چودھری صاحب کے جو مبینہ فرنٹ مین ہے محمد خان بٹی، جن کو انہوں نے اپنا پرنسپل سیکرٹری بنایا ہوا تھا، وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایک پنجاب کے سرکاری افسر نے وعدہ معاف گواہ بنتے ہوئے درخواست دے دی پرچے کی، اور بہت سارے اور افسران کے نام بھی دیے کہ فلانے نے اتنے پیسے دیے، فلانے سے اتنے پیسے لیے۔ وہ موقع پہ مونس الہی بھی موجود تھا، محمد خان بٹی بھی موجود تھا، حسین الہی بھی موجود تھا، یعنی کہ سارے اس کیس کے بن گئے ملزم، اور وہ بہت بڑا کیس بننے والا ہے۔ تو وہ بھی معاملہ ہو گیا، اور یہ بھی چودھری صاحب کا بہت بڑا جھٹکا تھا۔ پھر اب ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ 10 سے 11 انکوائریاں اور چودھری پرویز الہی اینڈ کمپنی کے خلاف اس وقت چل رہی ہیں، اور چودھری صاحب جو ہیں وہ کڑوکی لگے ہیں۔ اچھا اس ساری کہانی کے بیچ میں جو آج فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا کاف لیگ کی صدارت کا، اس نے تو چودھری صاحب کی سیاست کے پلے جو ہے نا چودھری پرویز الہی صاحب کی ککھ نہیں چھوڑا۔ وہ کیسے نہیں چھوڑا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج الیکشن کمیشن نے گزشتہ سال اگست میں یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا کہ کاف لیگ کا اصل میں صدر ہے کون، کیونکہ پرویز الہی صاحب تو صوبائی صدر تھے، اور وہ کامل علی آغا جو تھے سینیٹر وہ صوبائی جنرل سیکرٹری تھے، انہوں نے مرکزی صدر اور جنرل سیکرٹری کو فارغ کر دیا تھا، تو اس کو چیلنج کر دیا گیا تھا الیکشن کمیشن نے۔ الیکشن کمیشن نے فریقین کی وکلاء کو سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ آج وہ فیصلہ ہو گیا جناب، آج انہوں نے فیصلہ دے دیا جی کاف لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسینی ہے، یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب ہائی کورٹ میں جائیں گے، ویسے بھی آج کل ان کے ہائی کورٹ کے حوالے سے بڑی ویڈیوز آ رہی ہیں کچھ ججز شجز سے ملنے کی، اور بہت ساری اور بھی چیزیں سننے میں آ رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف لینے میں کامیاب ہو جائے، لیکن اگر وہ ریلیف مل بھی گیا تو وہ عارضی ہی ہوگا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو بہرحال ڈکلیئر کر دیا کہ چودھری شجاعت حسینی صدر ہیں، تو پھر جنرل سیکرٹری بھی طارق بشیر چیمہ صاحب ہی رہیں گے۔ اس خبر سے سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے جناب چودھری پرویز الہی کا، لیکن فائدہ کس کا ہوا یہ آپ بڑے سن کے حیران ہوں گے۔ فائدہ اس میں ہوا جناب عمران خان صاحب کا۔ وہ کیسے؟ بھائی چودھری پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی بارگیننگ کر رہے تھے۔ پہلے تو ان کی بارگیننگ پوزیشن اس وقت کمزور ہوئی جب انہوں نے اسمبلی توڑ دی، 10 ایم پی اے ان کے ساتھ تھے، اس وقت تو وہ ایم پی اے کی تو کوئی ویلیو نہیں رہ گئی، کیونکہ وہ تو اب ایم پی اے رہے ہی نہیں جب اسمبلی ختم ہو گئی۔ تو پارٹی جو ہے وہ آج ادھر چودھری شجاعت حسین کے ہاتھ میں چلی گئی، فیصلہ ہو گیا۔ جو چودھری پرویز الہی صاحب بارگین کرتے ہیں عمران خان صاحب سے دونوں چیزوں کی صورتوں میں، کاف لیگ کے وہ اس کے عہدیدار ہونے کے ناطے وہ جو اس کی سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ 30 سیٹیں دے دیں، 35 سیٹیں دے دیں، 25 سیٹیں دے دیں، عمران خان صاحب کو کہتے ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں آپ میری پارٹی میں شامل ہو جائیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا پھر میں پارٹی کا صدر مجھے بنا دیں، بیٹے میرے کو پنجاب کا صدر بنا دیں، اور پھر اگلی وزارت اعلیٰ کی بھی آپ ہمیں گارنٹی دے دیں۔ تو یہ بات چیت ان کی چل رہی تھی، کبھی وہ رک جاتی تھی، کبھی وہ چل پڑتی تھی، لیکن اب وہ ہو گئے چودھری صاحب کا کنڈا۔ بھائی وہ بھینس کا وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں کہ مجھ دا زور قلے تے ہوتا ہے، تو بھینس کو سارا زور تو اس کھونٹے پر ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ بندھی بھی ہوتی ہے۔ تو چودھری صاحب کے کھونٹے میں نہ ایم پی اے رہے
اور نہ پارٹی رہی. اب بڑا عمران خان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ چودھری پرویز الہی کو وہ جن کو اصل میں وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو سمجھتے ہیں, اور یہ وہی چودھری پرویز الہی جو عمران خان صاحب کے پیمپرز گن رہے تھے, اور یہ وہی مونس الہی ہیں جس کو عمران خان صاحب دیکھنا پسند نہیں کر رہے تھے. وہ تو مجبوری تھی, سیاست تھی, انہوں نے بڑے ڈاکو کو بھی برداشت کر لیا, اس بندے کو بھی برداشت کر لیا جس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کر رہے تھے, وہ اس کو وزیر بھی بنا دیا. لیکن اب وہ مجبوری ہو گئی, ختم. نہ چودھری صاحب کے ایم پی ایز ان کے پاس رہے, نہ پارٹی ان کے پاس رہی. تو اب وہ نہ تو پارٹی کو ضم کرنے کی پوزیشن میں, کیونکہ پارٹی کی قیادت تو ان کے پاس ہے نہیں, اور رہے پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے بعد اب عمران خان صاحب ان کو کیوں پی ٹی آئی میں شامل کریں گے. اب اگر چودھری صاحب پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی وہ سیاست ختم ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ شامل ہوں گے تو وہ پھر ان شرائط پہ نہیں ہو سکتے وہ جو پہلے جو عمران خان صاحب سے شرائط منوا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ پھر مطلب ایویں جیسے ایک ہجوم شامل ہو جاتا ہے اس طرح شامل ہو جائیں, غیر مشروط شمولیت چوائس سب کر دیں تو ایک ان کی مرضی. ویسے مونس الہی سب سے یہ بھی بعید نہیں, وہ واجز یہ بھی کرا دیں. سو فی الحال پوزیشن یہ ہے کہ جناب چودھری اندر ہے تو اندر ہے, سیاست بھی ان کی اب تقریباً کھڈے لین لگ گئی ہے. نہ کاف رہی لیگ رہی اور نہ ہی پی ٹی آئی رہی, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, ادھر کے نہ رہے ادھر کے ہم. اور مونس الہی صاحب تو پہلے ہی ذرا آخری دنوں میں ابا جی کی وزارت اعلیٰ کے باہر نکل گئے تھے, ان کو نظر تو آ گئے تھے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں. سو اب نکاح چودھری پکا باہر ہے تو بڑا چودھری پکا اندر ہے, 10-11 انکوائریاں اس کے خلاف چل رہی ہیں. سو وہ اب کڑکی لگے ہوئے ہیں جناب, دیکھتے ہیں اب ان کا کیا بنتا ہے. فی الحال تو ہمیں ان کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ خاصا مخدوش دکھائی دے رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں جناب, عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بنی گالا شفٹ ہو جائیں لاہور سے. یہ کس نے ان کو کہا اور کیوں کہا, یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پھر دوسری خبر یہ شیئر کرتے ہیں کہ جناب ایک اسلام آباد میں کیا ملک بھر میں خبر گردش کا تھی کہ جناب صدر عارف الوی استعفیٰ دینا چاہتے ہیں اور کسی وقت بھی استعفیٰ دے جاتے ہیں. وہ کہانی کیا ہے, وہ کہانی یہ ہے کہ عمران خان صاحب, وہ آپ کو پتہ ہے وہ تو جسے کہتے ہیں نا کہ اداس بیوہ کی طرح پھر رہے ہیں سیاسی. وہ جب سے اسٹیبلشمنٹ سے ان کی وہ خلا ہو گئی ہے, اطلاق ہو گئی ہے, تو وہ مسلسل وہ بندے ڈال رہے ہیں, جرگے ڈال رہے ہیں, ترلے کری جا رہے ہیں. پہلے پرویز الہی کو بھی 3-4 دفعہ دہرایا, عارف الوی صاحب کے تو نظر میں پکا ہی کام لگایا کہ کسی طریقے سے یار, اور نہیں آرمی چیف تو یار ڈی جی اے سائڈ نہیں تو ڈی جی سی نہیں تو کسی سے بھی میرے لنک کروا دو بحال. اور وہ بڑی بیچارگی کا اظہار کرتے پائیں گے, آپ کو پتہ ہی ہے انٹرنیشنل میڈیا کو جی میرا تو کوئی رابطہ نہیں ہے, مطلب بڑے روانسے سے ہو گئے. خان صاحب نے کہا تھا تو وہ عارف الوی صاحب کو بڑا تنگ کیا. عارف الوی صاحب جب ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اگلے بھی کہتے ہیں جناب صدر صاحب مہربانی کرو چھڑ دو ساری جان. تو وہ عارف الوی صاحب کے اوپر پھر عمران خان صاحب نے مبینہ طور پہ دباؤ ڈالا. تو انہوں نے کہا ہے وہ اپنے جیسے ان کا مخصوص انداز میں وہ کہتے ہوتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے, میرے بس کی یہ بات نہیں رہی, اگر آپ مجھے مزید مجھ پہ دباؤ ڈالتے ہیں تو پھر میں کہتے ہیں تو یہ صدارت آپ کی امانت ہے, میں استعفیٰ دے جاتا ہوں. تو عمران خان صاحب کو تو طوطے اڑ گئے, 2 اسمبلیاں وہ 2 گھومتے اپنی فارغ کر بیٹھے, قومی اسمبلی سے وہ باہر ہو گئے. آج آ کے ایک وان صدر ہے وہ بھی ان کا بندہ کر ریزائن دے کے نکل جاتا, تو خان صاحب تو پھر وہ خان صاحب رہ جائیں گے اور ان کی ٹانگ رہ جائے گی, تو وہ پھر بڑی پریشانی بن گئی. اچھا وہ اب اگر عارف الوی صاحب کے اوپر پھر انہوں نے دباؤ ڈالا تو ممکن ہے استعفیٰ بھی دے ہی دیں, لیکن فی الحال تک ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب وہ جو بنی گالا شفٹ ہونے والی خبر ہے اس کی بھی ایک وجہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب تقریباً نظر آ گیا کہ میں گرفتار ہونے والا ہوں, اور ان کو یہ مشورہ دیا کہ اور سنا اس مشورے میں عارف الوی صاحب بھی شامل ہیں اور ان کے جو قریبی رفقا ہے وہ بھی شامل ہیں کہ جناب یہ لاہور میں جو آپ بیٹھے ہیں نا باہر کارکن 50 خواتین و مرد جو ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اگر آپ کو محسن نقوی انتظامیہ نے اگر وفاقی حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا, اتنے سارے پرچے آپ کے خلاف گرفتار کرنے آگے, تو آپ وہاں پہ مزاحمت نہیں کر سکتے. اسلام آباد میں یہ ہے کہ وہ ادھر اخوانی شانی بھی کافی ہیں, کہ پیچھے بھی بندے آ جاتے ہیں, کشمیری سے بندے آ جاتے ہیں, تو وہاں پر آپ اپنے گھر کے باہر زیادہ مجمع اکٹھا کر سکتے ہیں. سو عمران خان صاحب نے گل سمجھ آ گئی ہے جناب. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اب وہاں سے اب تیاریوں میں اسلام آباد آنے کی, کسی بھی وقت وہ اسلام آباد کی طرف کوچ کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.